الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ پاک جس کو پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کی محنت میں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی محنت میں قبول ہو جانا یہ بہت بڑی محبت کی علامت ہے۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے باندی خریدی۔ اس باندی کو لے کر جب اپنی قیام گاہ پر آئے تو رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ باندی کھڑی ہوئی اور نماز میں مشغول ہو گئی، اور نماز کے بعد وہ مناجات کرنے لگی اور اللہ سے مناجات میں یوں کہنے لگی کہ اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجیے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اللہ کی بندی، یوں نہ کہے کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ مجھے جو آپ سے محبت ہے اس کی قسم۔ تو اس اللہ کی بندی نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے میرے چھوٹے آقا، اگر اس اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اللہ مجھے آدھی رات کو اس طرح اپنے سامنے کھڑے رہنے کی توفیق نہ دیتا۔ کہ اس مالک نے مجھے اپنے سامنے کھڑے رہنے کی توفیق دی ہے، یہ اس مالک کی محبت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے گئے گزرے دور میں اور ایسے فتنے فساد کے دور میں اللہ پاک نے چند بندوں کو اور چند بندیوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی۔ میری بہنوں، یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم سے زیادہ صلاحیت والی، ہم سے زیادہ مال والی، ہم سے زیادہ ڈگریوں والی پڑھی لکھی خواتین ہمارے علاقوں میں ہیں جو ہم سے اچھی طرح سمجھا سکتی ہیں، ہم سے اچھی طرح کام کر سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا۔ یہ اس مالک کا احسان ہے، اس مالک کا فضل ہے، اس مالک کا انعام ہے میری بہنوں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے نصیب چمک گئے کہ اللہ پاک نے اس زندگی میں ہمیں اپنے دین کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ کام میری بہنوں زبردستی کرنے کا نہیں ہے، مجبوری میں کرنے کا نہیں ہے، شرما شرمی میں کرنے کا نہیں ہے کہ کیا کریں، محلے کی جماعت بنی تھی اور ہمارے گھر والے زبردستی کر رہے تھے تو ہم نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں تلخی پیدا ہو، اس لیے تو میں تو مجبوراً آ گئی۔ کبھی زندگی میں یہ خیال دل میں نہ لانا اور کبھی یہ بات اپنے دل میں نہ سوچنا، بلکہ ہمیشہ یہ بات سوچا کرو کہ اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے سارے گناہوں کی وجہ سے، میں تو گناہوں میں لت پت ہوں، میں تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، اور مجھ سے تو 24 گھنٹے میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود میرا اللہ مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ استحضار ہو ہمارے دلوں میں، یہ خیال ہو ہمارے دلوں میں، تو میری دینی ماں اور بہنوں، پھر یہ وقت کا لگنا میری تمہاری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ وقت کا لگنا ہماری زندگیوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، اللہ کا احسان مان رہی ہو۔ جتنا شکر کرتی ہوئی چلو گی، اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور جتنی ناشکری زبان پر آوے گی اتنا اللہ نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ سننا میری بات، جتنا شکر ادا کر کے چلو گی اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھائیں گے، اور جتنی ناشکری زبانوں پر آئے گی اتنا اللہ معاف کرے ہمیں اللہ نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے بنیادی بات تو یہ ہے،
اور دوسری بات میری بہنوں یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہم اور آپ دونوں ذمہ دار ہیں اللہ کے دین کی محنت کے. ورنہ عام طور پہ ہماری عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دین کا کام تو مردوں کے ذمے ہے. ہم تو پردے والی خواتین، ہم تو گھروں میں رہنے والی، ہم کیا کریں گی دنیا میں؟ کہا نہیں، قرآن پاک کے اندر 10ویں پارے کے 15ویں رکوع کی آخری سے دوسری آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں. اور آگے جو اللہ نے 5 کام بیان کیے اس میں سب سے پہلا کام اللہ نے دعوت کو بیان کیا. دیکھو کہ یہ مرد اور یہ عورتیں نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں. یعنی نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اللہ نے دعوت کو بیان کیا. بلکہ ابھی مفتی یعقوب صاحب آئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے اللہ نے قرآن میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بیان کیا، اور منافق مردوں اور عورتوں کی صفات، برائیوں کا حکم کرنا اور بھلائیوں سے روکنا بیان کیا. گویا مومن میں اور منافق میں، مومن عورت میں اور منافق عورت میں جو امتیاز ہوگا وہ دعوت سے ہوگا. کہ مومن مستورات دعوت دینے والی ہوگی کہ یہ دعوت کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے گی. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنوں، جب دعوت کا کام شروع کیا تو پہلے دن سے اللہ کے نبی نے مردوں کو بھی ساتھ میں لیا، عورتوں کو بھی ساتھ میں لیا. کہ جہاں دعوت دینے میں پہل مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دے کر کی، وہیں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے کر کی. کہ پہلے دن مردوں کو بھی دعوت دی، عورتوں کو بھی دعوت دی، اور پہلے ہی دن سے مردوں کو بھی کام پہ لگایا، عورتوں کو بھی کام پہ لگایا. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آئے اور فوراً دعوت کے کام میں لگ گئے، اور 2 دن کے اندر 9 آدمیوں کو ایمان قبول کروایا. اور صرف مرد نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت کے کام میں لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھو کو، ایسی کئی عورتوں کو مکے کے اندر کلمہ پڑھانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کے ذریعے سے ایمان ملا وہ ان کی بہن فاطمہ ہیں، اور ان کی بہن فاطمہ کو کلمہ پڑھانے والی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اس زمانے میں یہ امتیاز نہیں تھا کہ دعوت کا کام مرد کریں گے، عورتیں گھر سنبھالے گی، نہیں، بلکہ اس زمانے میں ہر مرد، ہر عورت دعوت کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر چل رہی تھی. اس لیے اس زمانے میں ہر عورت داعیہ تھی. جس طرح ہر مرد داعی تھا اس طرح ہر عورت داعیہ تھی، کہ دعوت کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر چلتی تھی. اور آج میری بہنوں، دعوت کی مبارک محنت میں مستورات کو اللہ کے راستے میں نکال کر ایک ماحول میں رکھ کر یہ بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو، جس طرح اس دین کے ذمہ دار مرد ہیں اسی طرح اس دین کی ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے. کہ مرد مردوں میں محنت کریں گے، عورتیں عورتوں میں محنت کریں گی. کہ دین میں بہت بڑا حصہ آپ لوگوں کا ہے، کہ بہت ساری جگہوں پر آپ مردوں سے فوقیت لے گئی. مثال کے طور پر ایمان قبول کرنے میں سب سے پہلے مستورات ہیں، جان لگانے میں سب سے پہلے مستورات ہیں.
مال لگانے میں سب سے پہلے مستورات ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور سب سے پہلے مال لگانے والی حضرت خدیجہ ہیں، سب سے پہلے جان دینے والی حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ بلکہ اللہ کے نبی جب غار ثور سے اترے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں جب سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو دبایا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی گھبرا گئے، پسینے پسینہ شرابور ہو گئے، اور گھبرائے ہوئے جب اللہ کے نبی اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا زمبلونی زمبلونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے خطرہ ہے میری جان کے چلے جانے کا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کو اگر کسی نے دلاسا دیا ہے تو ایک عورت ہے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جملے کہے ہیں کہ آپ غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور لے کر اپنے چچازاد بھائی یا ماموزاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی عمر کے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید بھائی یا ماما تھے، ان کے پاس لے گئی اور ورقہ ابن نوفل سے ساری باتیں کہیں، اور ورقہ ابن نوفل نے جب اللہ کے نبی سے وہ ساری باتیں سنی تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے تھے، اور تم نبی آخر الزماں ہو، اگر میری زندگی باقی رہی تو میں انشاءاللہ تمہارا ضرور ساتھ دوں گا۔ کہ یہ سارا سپورٹ اور یہ سارا دلاسا اور یہ ہمت دلانے والی ایک عورت ہے، اور اسلام کے اندر اللہ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے مستورات کا۔ بلکہ ہمارے یوسف بھائی باڈولی والے ایک بات عجیب کہہ گئے، یوں کہہ رہے تھے پوری سیرت طیبہ دیکھی، نبیوں کی سیرت پڑھی، جس نبی کو اپنے گھر والیوں کا ساتھ ملا، اللہ نے اس نبی کی دعوت میں بڑی برکت رکھی۔ اللہ کے نبی کو اپنے 9 گھرانوں کا ساتھ ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ علیہم السلام کا ساتھ ملا، موسیٰ علیہ السلام کو بی بی صفورہ کا ساتھ ملا، حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کا ساتھ ملا۔ کہتے جن نبیوں کو بیویوں کا ساتھ ملا اللہ نے ان کے کام میں بڑی برکت دی، اور جن کو بیویوں کا ساتھ نہیں ملا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، قرآن میں اللہ نے وہ دونوں عورتوں کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ نوح اور لوط یہ 2 نبی ایسے ہیں جن کی بیویوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ ان کی محنت دیکھو، محنت بہت لمبی مگر نتیجہ بہت کم۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب تک دعوت کے کام میں گھر والوں کا ساتھ نہیں ملے گا اور ہمارے گھر والے ہمارے معاون اور مددگار نہیں بنیں گے، اس وقت تک معاملہ مشکل ہے۔ اس کے لیے یہ بات کو ہم بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مختصر سے وقت کے لیے میری بہن دنیا میں بھیجا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اپنا ایمان صحیح کر لو، اپنی نمازیں صحیح کر لو، اپنی تسبیحات پڑھ لو، اپنی تلاوت کر لو، اور پھر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو قرآن کی ایک سورت سے بتاؤں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اس خسارے سے نکلنے والے 4
اس خسارے سے نکلنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ایمان، ایک اعمال، ایک حق کی دعوت اور ایک آنے والی تکلیف پر صبر. کہ اللہ قرآن میں 4 چیزیں بیان کریں کہ اگر تم خسارے سے نکلنا چاہتی ہو اور تم دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتی ہو اور تم آخرت کے گھاٹے سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں 4 کام کرنے پڑیں گے. ایک، ایمان لانا پڑے گا، یعنی اپنے یقین کو صحیح کرنا پڑے گا. دوسرا، اپنی زندگیوں میں اچھے اعمال کو سجانا پڑے گا. اور تیسری چیز، حق کی دعوت دینی پڑے گی. اور چوتھی چیز، اس پر جو حالات آئیں گے ان حالات پر صبر کرنا پڑے گا. اب قرآن تو 4 چیزیں بیان کریں اور میں اور آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیں کہ جی ہمیں 4 کی نہیں، ہمیں تو 2 کی ضرورت ہے. ہم تو اپنا ایمان صحیح کر لیں گی اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیں گی اور جنت کے خواب اور سپنے دیکھو گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہو. جس خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہو، ان کو 4 کو 2 کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس 4 کو 2 کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. اسی لیے سورہ والعصر کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیراگراف لکھا ہے معارف القرآن کے اندر، اور اس پیراگراف کے اندر لکھا ہے کہ اس امت کا، دیکھو یہ جملے سارے دھیان سے سنو، اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا یہ اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اگر میرے تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنے عمل کی اصلاح کر کے جنت میں چلی جاؤں گی اور میں اپنا ایمان اور اعمال سدھار کر جنت میں چلی جاؤں گی، تو بقول مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلیں اور امت میں دین زندہ ہو اور امت کی مستورات اللہ سے ڈرنے والی بنے اور امت کی مستورات اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بنے. اس کی محنت میں میرا حصہ لگے، چاہے جانی اعتبار سے، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے صلاحیت کے اعتبار سے. اللہ کے دین کو جب میری جان کی ضرورت پڑے گی میں جان دینے کو تیار، میرے مال کی ضرورت پڑے گی میں مال لگانے کو تیار، میری صلاحیت کی ضرورت پڑے گی میں اپنی صلاحیت اللہ کے دین کی محنت پر لگانے کے لیے تیار ہوں. اور جو حالات آئیں گے ان پر میں صبر کروں گی، شکایت نہیں کروں گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ نے صبر بیان کیا کہ حالات پر شکایتیں نہیں ہیں بلکہ حالات پر صبر ہیں. کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت صبر کب تک کریں؟ حضرت نے عجیب جواب دیا کہ بھئی صبر تو قبر تک کر لو. صبر کب تک کر لیں؟ قبر تک. اس کے بعد آسانیاں ہیں، اس کے بعد آسائشیں ہیں اور اس کے بعد آرام ہی آرام ہے. تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس مجلس میں بیٹھ کر نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک ہم اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گی. ہماری زندگی کا مقصد دعوت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ایسے کچھ مرد اور ایسی کچھ مستوراتیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کفن باندھ کر اتر جاویں. تو دیکھو آج اللہ پوری دنیا کے حالات بدلنے کے لیے تیار ہے. اس لیے اللہ کے واسطے دین کو رواجی نہ بناؤ، دین کی محنت کو رواجی نہ بناؤ. آپ سمجھ رہی ہوں گی، رواج نہ بناؤ، رسم کے طور پر اس کام کو نہ کرو.
بلکہ ہمارے اندر کی فکریں بدل رہی ہو، اندر کے جذبات بدل رہے ہوں، اندر کے خواہشات بدل رہی ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے آپ اس وقت اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ جذبات لے کر جاؤ کہ اب انشاءاللہ موت تک اللہ کے دین کا کام کریں گی۔ دنیا کے سارے کام دوسرے نمبر پر، دنیا کے سارے تقاضے دوسرے نمبر پر، اللہ کے دین کی محنت سے وقت ملے گا تو میں دنیا کے تقاضے پورے کر لوں گی۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ دنیا کے کام کاج سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے فرصت ملے گا تو دین کا کام کروں گی۔ کہ تقاضا آیا ہے 10 دن کا تو ہم پہلے اپنے حالات دیکھتی ہیں، اپنی تاریخیں دیکھتی ہیں کہ کوئی پروگرام تو نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ تو نہیں ہے، بچی تو گھر نہیں آنے کی۔ اب یہ سارے تقاضے نہیں ہیں، پھر اپنے شوہر کو کہتی ہے ٹھیک ہے ان تاریخوں میں کوئی تقاضا تو نہیں ہے، چلو چلے جائیں گے۔ بلکہ ہمیں اپنے مزاج کو الٹنے کی ضرورت ہے کہ دعوت کا تقاضا جب آئے گا، جب میں تیار ہوں، ہاں دعوت کے تقاضے سے کچھ وقت بچ جائے گا تو میں اپنی بچیوں کو بھی دے دوں گی، اپنے بچوں کو بھی دے دوں گی، اپنے گھر والوں کو بھی دے دوں گی۔ کہ اللہ پاک نے میری بہنوں آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا کر سکتی ہیں۔ یہی بمبئی کی وہ مستورات ہیں جنہوں نے ملکوں میں کام اٹھایا ہے۔ کہ بمبئی کی مشہور 2 ڈاکٹر صاحبان تھی، اللہ ان کی جزائے خیر دے، ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے ہمارے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ ان مستورات نے اپنے محرموں کے ساتھ اس زمانے میں ملکوں کے سفر کیے، اور ملکوں میں مستورات کے کام کی بنیاد وہ پڑی کہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس امت کے ہر مرد میں اور اس امت کی ہر عورت میں، اس کو صحیح استعمال کریں۔ تو ایک تو یہ جذبہ لے کر یہاں سے جائیں، اور دوسری بات میری بہنوں اپنے مقام پر جا کر اب اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو نمونہ بنائیں۔ کہ جیسے آپ اچھی طرح جانتی ہو کہ کسی گھر میں جب نئی نئی دلہن آتی ہے شادی کر کے بیاہ کر کے تو پورا خاندان اس دلہن کو دیکھتا ہے، اس کے چلنے کو، اس کے بیٹھنے کو، اس کے بات کرنے کو، اس کے کام کرنے کو۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کیمرہ لگ جاتا ہے کہ کیسی بیٹھتی ہیں، کیسی بات کرتی ہیں، کیا اخلاق ہیں، اور ذرا سی غلطی ہو جاوے تو فوراً تانا ملتا ہے کہ تربیت میں کمی رہ گئی، فوراً۔ اور بعض بیچاری منہ پھٹ ہوتی ہیں تو وہ کہہ بھی دیتی ہیں کہ تیری ماں نے کچھ سکھایا نہیں تجھ کو۔ کہ جس طرح ایک نئی نویلی دلہن کو دیکھا جاتا ہے، ایسے میری بہنوں ہم کام کرنے والیوں کی زندگیاں دوسروں کے لیے نمونہ ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا ہر عمل دیکھا جائے گا کہ دیکھو یہ بہن اشرا لگا کر آئی ہے، یہ بہن چلہ لگا کر آئی ہیں۔ پہلے تو یہ محلے میں آ جاتی تھی، اب تو محلے میں بھی نہیں آتی۔ پہلے پردے کا اہتمام نہیں تھا، اب ماشاءاللہ دیکھو پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس لیے ابھی یہاں سے جانے کے بعد چند چیزوں کا اہتمام کر لیں بس۔ میں بہت مختصر انداز میں کہہ رہا، وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں بہت مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر اپنے مقام پر جا کر ہم نے پابندی کر لی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا گزارنا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ہاں، ہماری زندگیاں آئیڈیل بنیں گی، آئیڈیل۔ اور اپنی ذات کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ اپنے خزانے سے اس دین کی وجہ سے اطمینان اور سکون کو بھریں گے۔ بلکہ ایسا اطمینان اور سکون قسم خدا کی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے کہ ہمارے پاس بیٹھنے والی دوسری مستورات اس اطمینان اور سکون کو محسوس کرے گی۔ ہاں،
کہ بعض مرتبہ ہماری عورتوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ فلانی آپا کے پاس بیٹھو تو سکون محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس آپا نے زندگی میں دین کو اتارا ہے، اور وہ دین کے اترنے کی وجہ سے اللہ کے خزانے سے رحمتیں، برکتیں، اطمینان اور سکون اللہ نے ان کے دلوں میں بھرا ہے. اس لیے چند باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد پردے کا اہتمام کرنا. پردہ کون سا؟ وہ پردہ نہیں جو رسم و رواج والا، بلکہ شرعی پردہ. شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اس کو میں ایک عام زبان میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مستورات نے صرف برقع پہننے کو پردہ سمجھ لیا کہ برقع پہن لو پردہ ہو گیا. جبکہ پردہ کس کو کہتے ہیں، پردے کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئی تو اپنے شوہر علی سے کہتی ہوئی گئی کہ اے علی، میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیا بات ہے فاطمہ، جنازہ آدھی رات کو کیوں اٹھے؟ تم تو اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہو، مدینے کے سارے لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں علی، میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا، آدھی رات کو اٹھانا، کیونکہ میں نے پوری زندگی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور کسی نامحرم مرد نے مجھے نہیں دیکھا. اس کو کہتے ہیں پردہ، کہ دونوں طرف کا پردہ. کہ جس طرح کسی غیر مرد کا کسی غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی کسی غیر عورت کا کسی غیر مرد پر نظر ڈالنا بھی حرام ہے. کہ اللہ نے تو مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو کہا نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، کہ مومن مردوں سے کہیے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے کہیے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہ تو ہم سمجھتی ہیں کہ ہمیں کسی غیر مرد کی نگاہ ہم پر نہیں پڑے، اس اعتبار سے تو ہم احتیاط کر لیتی ہیں. لیکن اس سے بھی احتیاط ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے. نہ بازار میں، نہ مال میں، اور نہ ہی موبائل میں. ساری جگہ پر حرام ہے. ایک چیز ایک جگہ حرام ہو کر دوسری جگہ حلال نہیں ہو جاتی، وہ ہر جگہ حرام رہتی. اور بدنظری میری بہنوں ایسا گناہ ہے جو عبادت کی حلاوت کو چوس لیتا ہے. بدنظری ایک ایسا گناہ ہے جو عبادت کی حلاوت کو چوس لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پردہ ہر عمر میں ہے، کسی عمر میں جا کر پردہ معاف نہیں ہے. ہر عمر میں پردہ ہے کہ اپنی حفاظت ہر عمر میں ضروری ہے. کچھ احکامات بدلتے ہوں گے، وہ علماء جانے، لیکن ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. ایک تو پردے کا خوب اہتمام کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے محرم کون ہیں، ہمارے نامحرم کون ہیں. کہ نامحرموں سے تو پردہ ہے ہی، لیکن جو ہمارے محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے چہرہ کھولنے کی اور ضرورت پڑنے پر ان سے بات کرنے کی اجازت ہے. اور محرم اس کو کہتے ہیں جن سے کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے والد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، نانا ہے، ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے. یہ تمام رشتے محرم کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے نامحرم ہیں. اور میں 10 رشتے آپ کو بتاتا ہوں جو نامحرم ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ان سے پردہ نہیں. دیور سے پردہ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ دیور، تو فرمایا دیور تو موت ہے. جیٹ سے پردہ نہیں،
چچا کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے پردہ نہیں۔ بہنوئی یہ عارضی محرم ہے، نندوئی یہ غیر محرم ہے، ہمارے خالو ہمارے پھوپا یہ نامحرم ہیں، پھوپا اور خالو نامحرم ہیں۔ اس لیے ہمیں باقاعدہ اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم شریعت پر چل سکیں۔ تو ایک تو میری بہن پردے کا خوب اہتمام کرو، بلکہ نیت کر کے جاؤ اب سے لے کر موت تک انشاءاللہ شرعی پردے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گی، ہمارا ناخن بھی کسی کو نظر نہ آوے۔ کہ ایک ڈانسر عورت جو اپنے زمانے میں ناچ گانے کرتی تھی، جب وہ ایمان قبول کی اور اس نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کی، تو کہتے ایک مرتبہ بس میں جا رہی تھی اور بس کو زور سے دھکا لگا، بریک لگا، اور اس نے اوپر کا ہینڈل اور اوپر کا پائپ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا، جس کی وجہ سے آستین تھوڑی سی نیچے سرک گئی۔ اس نے فوراً گھر جا کر مفتی صاحب کو فون کیا کہ آج بس میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میری آستین نیچے سرک گئی اور میری کلائی کا حصہ غیر مردوں نے دیکھ لیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہیں اللہ اس کی وجہ سے میری کلائی کو کل قیامت کے دن جہنم میں تو نہیں ڈالیں گے؟ اس لیے طے کرو کہ ہم خود بھی بچیں گی اور ہماری آنکھوں کو بھی بچائے گی۔ اور دوسری چیز میری بہنوں، اپنے گھروں میں جا کر سادگی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے بہترین نمونہ سادگی ہے۔ کھانے پینے میں سادگی اختیار کرے، لوازمات کو ترک کرنے کی عادت ڈالیں، لوازمات کو ترک کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ نے خوب دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، مگر میں زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پہ گزاروں گی۔ کہ جب فتوحات کا زمانہ ہوا اور دسترخوان پر اچھی اچھی چیزیں آنے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے گھر گئے، اور جب دسترخوان بچھایا گیا اور دسترخوان پر 2 سالن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور اللہ کے نبی کا دسترخوان دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے۔ میرے بیٹے میں تیرے دسترخوان پر 2 سالن کو جمع دیکھ رہا ہوں، مجھے اس دسترخوان پر خیر نظر نہیں آتی۔ فتوحات کا زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں بھی صحابہ پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ کہ میرے نبی تو دنیا سے اس حال میں گئے کہ کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں، کھانے پینے میں سادگی، لباس میں سادگی، مکان میں سادگی، سواریوں میں سادگی، شادی بیاہ میں سادگی۔ یہ 5 چیزیں لکھ کر رکھیں۔ کھانے پینے میں سادگی ہو، لباس کا لباس بھی سادہ ہو، ضرورت کے بقدر ہو۔ 3 شرائط لباس میں پورے ہونے چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، بدن کی حیت نظر نہ آئے، اور دوسرا اتنا دبیز ہو، اتنا موٹا ہو کہ بدن نظر نہ آئے، اور تیسرا ایسے بھڑکیلے رنگ کا نہ ہو جس پر فوراً نظر پڑ جائے۔ اس اعتبار سے اپنے اس لباس کو بنائیں۔ اور مکانات ضرورت کے بقدر بنائے جاویں۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں بدترین مال وہ ہے جو تعمیر پر خرچ ہو۔ سواریوں میں سادگی ہو، اور شادی بیاہ کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ فضول خرچیاں، نام و نمود اور دکھاوا، یہ ہماری شادیاں ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ یہ دوسری چیز ہے سادگی۔ اور تیسری چیز میری بہنوں صلہ رحمی ہے۔ اپنے مقام پر جا کر رشتہ داریوں کو جوڑنے والی بنو، کیونکہ ہمارا معاشرہ قطع رحمی کا شکار ہے۔
باپ بیٹے میں نہیں بنتی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی، ساس بہو میں نہیں بنتی، بھابھی ننند میں نہیں بنتی، دیورانی جھٹانی میں نہیں بنتی۔ ہر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اور ہر رشتہ انتشار کا شکار ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر، چند پیسوں کا اور چند معاملات کی بنا پر ہم نے رشتہ داریاں توڑ دی، جبکہ قرآن میں میری بہنوں 3 جگہ پر سننا، قرآن میں 3 جگہ پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داریوں کو توڑنے والوں پر۔ اس لیے اللہ کے واسطے صلہ رحمی میری بہنوں ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عمر کو بھی بڑھائے گی، جو ہماری رزق کو بھی بڑھائے گی۔ قطع رحمی کے ذریعے سے رزق کی برکت دور ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز میری بہنوں، اپنے گھروں کے اندر 24 گھنٹے کے اعمال کو قائم کرنا۔ یہاں سے جانے کے بعد ہمیں اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی فکر کرنا۔ ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول بنے، ہمارے گھروں میں ذکر کا ماحول بنے، ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول بنے، ہمارے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنے، ہمارے گھروں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، ہمارے گھروں میں ایمان کے حلقے اور ایمان کے مذاکرے ہوں۔ حضرت انعام صاحب فرمایا کرتے تھے، تم کرنے کے کام کرو گی، نہیں کرنے کے کاموں سے اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ جب سے کرنے کا کام ہم نے چھوڑ دیا، نہیں کرنے کے سارے کام ہمارے گھروں میں ہونے لگ گئے۔ جب سے ہمارے گھروں میں ایمان کے حلقے ختم ہو گئے، تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے، ذکر کے حلقے ختم ہو گئے، آج اس کی جگہ پر ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہر ایک اپنے موبائل میں مگن ہے کہ میاں کا اپنا موبائل، بیوی کا اپنا موبائل، کہتے ہیں رات کو بات کرنے کی فرصت نہیں، بس اسی موبائل میں پتہ نہیں کیا کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ زندگیاں اتنی دور ہو گئی کہ قریب رہ کر بھی دور ہو گئے، قریب رہ کر بھی ہم دور ہو گئے، ہمارے دلوں میں فاصلے ہو گئے۔ کیوں ہوا؟ کرنے کے کام ہم نے چھوڑ دیے۔ اس لیے ایک تو میری بہنوں اپنے گھروں میں جا کر اعمال کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نمازوں کا وقت طے کریں، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہوؤں کو، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، ساس ہیں، ہم سب عورتیں گھر کی مستورات بیٹھ کر مشورہ کریں کہ ہمارے گھر میں ایک تو نماز کی جگہ طے ہونی چاہیے، نماز کا وقت طے ہونا چاہیے، تعلیم کا وقت طے ہونا چاہیے۔ اب 5 نمازوں کا وقت لکھ کر لگا لو تاکہ ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، بلکہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ اذان جو ہے نا، اذان یہ تو مردوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہیں، ورنہ عورتیں نماز کے لیے اذان کی پابند نہیں ہیں۔ بعض عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ابھی تک اذان نہیں ہوئی، نماز کیسے پڑھیں؟ کہا نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ فوراً نماز کو ادا کر لو۔ آپ کے لیے اذان نہیں ہے، آپ کو نماز کے اوقات پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت غروب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں مستقل جس طرح ہر چیز کے لیے جگہ مخصوص ہے کہ ڈرائنگ روم ہے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، بیڈ روم ہے آرام کرنے کے لیے، واش روم ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے، کچن روم ہے کھانا پکانے اور کھانا کھانے کے لیے، اسٹور روم ہے ہمارے سارے اناج اور ساری چیزوں کو رکھنے کے لیے، کہ جب یہ ساری چیزوں کے روم موجود ہیں تو آپ کے گھروں میں ابھی تک پرے روم کیوں نہیں ہے؟ ایسی جگہ آپ نے ابھی تک کیوں مخصوص نہیں کی جہاں پر مصلی ہو، جہاں پر قرآن ہو، جہاں پر تسبیح ہو، جہاں پر تعلیم کی کتابیں ہوں؟ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں کوئی حال آ جائیں تو ہماری مستورات اس کونے میں کھڑے رہ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرنے والی بنے۔ آخر آپ نے اپنے گھر میں ایسا انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیوں کہ کھانے کو ہم نے ضرورت سمجھا تو ہم نے کچن روم بنائے،
آرام کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا، اس لیے بیڈ روم بنائیں، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے واش روم بنائیں، مہمانوں کو بٹھانے کے لیے ڈرائنگ روم بنائیں، دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے ضرورت سمجھا، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی روح کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا۔ ابھی تک ہم نے اپنی روح کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا، اور روح کی ضرورت میری بہنوں یہ اعمال ہیں۔ اس لیے نمازوں کا وقت طے کریں، کسی ایک نماز کے بعد ہمارے گھروں میں تعلیم ہو، تعلیم کے اندر گھر کے سارے افراد جمع ہو، قرآن کے حلقے لگے، پھر کتابی تعلیم ہو، پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہو جو اللہ کے راستے میں نکل کر، یہ تینوں کام تو آپ کرتی ہی ہو۔ قرآن کا حلقہ کر لو، پھر تعلیم کر لو، اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ کر کے 6 نمبر پر 4تھا کام تشکیل کا کر لو، اور 5واں کام آئندہ کل کا مشورہ کر لو۔ ان 5 اعمال کے ساتھ میری بہنوں ہمارے گھروں میں روزانہ کی تعلیم زندہ ہو، اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں، اور ہماری نسلوں میں اللہ دین کو باقی رکھے۔ اس لیے اپنے گھروں میں 24 گھنٹے کے اعمال قائم کرو، اور رات کو بھی اپنے گھروں میں عبادت کی ترتیب بناؤ۔ یہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے پہلے حصے میں میری باندی عبادت کرتی تھی، اور پھر وہ میری اہلیہ کو جگا دیتی، پھر رات کے بیچ کا حصہ میری اہلیہ عبادت کرتی، اور پھر وہ رات کے آخری حصے میں مجھے جگا دیتی، اور رات کا آخری حصہ میں عبادت کرتا۔ گویا پوری رات ہمارے گھروں میں عبادت ہوتی رہتی، کہ 24 گھنٹے کے اعمال میں یہ عمل بھی ہیں کہ اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے، اور اپنے گھر کے بچوں سے اور بچیوں سے مشورہ کر کے اپنے گھروں میں پورے رات کی ترتیب بناویں، تاکہ پوری رات ہمارے گھروں میں عبادت ہوتی رہے۔ پوری رات ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھا ہو، کبھی ذکر کر رہا ہو، کبھی تلاوت کر رہا ہو، کبھی اللہ سے مانگ رہا ہو۔ اس اعتبار سے میری بہنوں اپنے مقام پر جا کر ہمیں یہ سارے اعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی اعتبار سے ہفتے واری جو تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں جو ذمہ داری ہمارے ذمہ آ جائے مشورے سے، اس کو بحسن خوبی ادا کریں۔ تعلیم کرنے والی بہن حلقے میں 5 منٹ پہلے پہنچے، 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی بہن حلقے میں 5 منٹ پہلے پہنچے، اپنے گھر سے نکل کر اس تعلیم کے حلقے میں پہنچے، اور تعلیم کے حلقے سے نکل کر اپنے گھر میں آوے۔ یہ ترتیب ہے کہ بہن ہمارے گھر سے وضو کر کے پردے کے اہتمام کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس مکان میں پہنچے گی۔ جاتے جاتے کسی کی خبر نہیں لینا، اور آتے آتے کسی کی عیادت نہیں کرنا۔ چلو بہن یہاں تک آئے ہیں تو فلانی بیمار ہے، اس کے گھر عیادت بھی کر لیں۔ کہ نہیں، تعلیم کے حلقوں میں گھروں سے جو مستورات تعلیم کے حلقے کے لیے نکلے گی، اس کی ترتیب یہ ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے اور اپنے آپ کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ کر، برقعے میں لپیٹ کر، اس طرح کا برقع ہو کہ اس برقعے کے اندر کوئی ہمیں پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے، ایسا برقع ہو کہ کوئی اجنبی کی اگر نظر پڑ جائے تو وہ نہ پہچان سکے کہ اس برقعے کے اندر کوئی جوان ہے، کوئی ادھیڑ عمر کی ہے، کوئی بڑی عمر کی ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو چادر میں اور برقعے میں لپیٹ کر، زبان پر اللہ کا ذکر کرتی ہوئی، نگاہوں کو نیچی رکھتی ہوئی سیدھے تعلیم کے حلقے میں پہنچے، اور جب تعلیم کا حلقہ پورا ہو جائے تو باقاعدہ اعلان ہو کہ تمام بہنیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچے۔ اس اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنی ہفتے واری تعلیم کو سنبھالنا ہے۔ عشرہ لگ گیا ہے، اب آپ کے ذمے 6 صفات کا مذاکرہ بھی آئے گا، آپ کے ذمے کتابی تعلیم بھی آئے گی۔ جب بھی تعلیم کا موقع ہو اپنے گھر سے کتاب لے کر جاؤ، 1 2 3 مرتبہ اس کو پڑھ کر جاؤ، تاکہ مجمع کے سامنے پڑھنے میں آسانی ہو۔ 6 صفات کا مذاکرہ طے ہو جائیں تو پہلے سے ذرا اس کو سمجھ کر جاؤ، تاکہ مجمع میں آنے والی عورتوں کو سمجھانا اور ہمارا خود کا سمجھنا آسان ہو۔
اور آئندہ میری بہنوں جب بھی تقاضا آ جاوے اللہ کے دین کا اس کے لیے ہم لبیک کہنے والی بنے. دیکھو یہ تو ایک عام مستورات کی ترتیب ہے کہ ہر 3 مہینے میں 3 دن لگے اور ہر سال عشرہ لگے اور ہر تیسرے سال چلہ لگے. لیکن جو بہنیں عشرہ چلہ لگائی ہوئی ہیں ان بہنوں کی ترتیب بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ ان بہنوں کی ترتیب تو یہ ہے کہ اگر جنوری میں 3 دن لگے ہیں، فروری میں تقاضا آ گیا، شہر والوں نے مشورے سے طے کر دیا وہ مستورات فروری میں دوبارہ 3 دن جائے گی، اور اگر مارچ میں عشرہ لگا ہے اور اپریل مئی میں دوبارہ تقاضا آ گیا اور شہر والے مشورے سے طے کر دیں تو وہ مستورات 2 مہینے بعد پھر عشرے میں جائے گی. اور اگر بہن چلہ لگا کر آئی ہیں اور 2-3 مہینے کے بعد پھر چلے کا تقاضا بمبئی کے مشورے میں آ گیا اور ہمارے بارے میں طے ہو گیا تو ہم دوبارہ چلے میں جائے گی. ہماری بالکل یہ ترتیب نہیں ہے کہ ہم تو تیسرے سال چلہ جاوے گی، سالانہ 10 دن جاوے گی. نہیں، ہم تو وہ بہنیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا. ہم تو یہ طے کر لیں، بلکہ اپنے گھر کے مردوں کو اطلاع کر دیں کہ دیکھو جی ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا انشاءاللہ ہم تیار ہیں. یہ جذبات اور یہ ہماری سوچ ہو، پھر دیکھو اللہ تم سے پوری دنیا میں کام لیں گے اور اللہ تم سے ملکوں میں وہ کام لیں گے جو کسی اگلوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک پشتوں کی جماعت جو پاکستان میں سندھ کا علاقہ ہے، جن کے وہ بیچاروں کو اردو بھی صحیح نہیں آتی، وہاں کی مستورات کی جماعت مصر گئی. مصر پیور عربی علاقہ ہے، بلکہ مصری بھاشا ایک الگ بھاشا ہے، لیکن وہ جماعت نے 40 دن وہاں کام کیا. کہتے 40 دن کے اندر 40 عورتوں کو برقع پہنایا، 40 عورتیں پردہ کرنے والی بنی. یہ وہ ملک ہے جہاں پر بخاری شریف پڑھانے والی عورتیں اور وہ عورتیں اسکرٹ اور ٹاپ میں بخاری شریف پڑھاتی. یہ اس ملک کے حال بتا رہا. ہم نے ان جماعت سے تحقیق کی، پتا چلا اتنا بڑا کام آپ سے کیسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری مستورات صرف اتنا کام کرتی تھی، کوئی بھی مقامی بہن بے پردہ ہماری تعلیم میں آتی تھی، ہم اس کے اوپر لے جا کر ایک چادر ڈالتی تھی اور اتنا کہتی تھی بہن حجاب، بہن حجاب، بہن حجاب. کہتے وہ بہنیں 3 مرتبہ صرف کہتی تھی بہن حجاب، بہن حجاب. کہتے یہ الفاظ ان کے دلوں میں تیر کی طرح اترتے تھے. تو اللہ کس سے کہاں کام لے لے کوئی نہیں کہہ سکتا میری بہنوں. ہمارے کام میں زبان اصل نہیں ہے، ہمارے کام میں تو اندر کی فکریں اصل ہیں، اندر کا تڑپنا اصل ہے، اندر کا کڑھنا اصل ہے، اندر کا رونا اصل ہے. حضرت معیسہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتب بننا چاہتے ہو؟ کتب. حضرت نے کسی نے کہا کہ حضرت کتب بننا کون نہیں چاہے گا؟ فرمایا اگر کتب بننا چاہتے ہو تو بے دینوں کی بے دینی کو دیکھ کر رویا کرو، امت کی بے دینی کو دیکھ کر رویا کرو. تمہارے اس رونے پر اللہ تمہیں کتب بنا دے گی. اس کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. ایک تو اللہ کے راستے میں نکلی ہو، خوب اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، جو باقی کا وقت بچا ہے اس کو اچھی طرح سے گزارنے کی کوشش کرو. اور دوسری بات، اپنے دلوں میں اس بات کی اور اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرو کہ اللہ کے دین کی محنت کی میں بھی ذمہ دار ہوں، میرا شوہر بھی ذمہ دار ہے اور اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے. اور تیسری بات میں نے پردے کی بتائی کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور چوتھی نمبر سادگی کے ساتھ، 5واں نمبر صلہ رحمی کے ساتھ، اور 6واں نمبر اپنے گھر کے اندر 24 گھنٹے کے اعمال کو زندہ کرنے کی محنت. اور پھر آئندہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آوے، چاہے وہ عشرے کا ہو، چلے کا ہو، بیرون کا ہو، اس کے لیے ہماری بہنیں فوراً کمر بستہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں. اپنے چھوٹے چھوٹے عذر کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر نہ بنائیں کہ گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے. اب یہ ساری تکلیفیں میری بہن عام ہو گئی، یہ تو ہر ایک کو لگ گئی. اب تو اسی بیماری کے ساتھ کام کرنا ہے اور اسی بیماری کے ساتھ چلنا ہے. جس طرح ہم گھروں میں رہتی ہیں اس طرح جماعت میں رہ جائیں گی، جس طرح گھروں میں دوائیاں لے لیتی ہیں جماعتوں میں دوائیاں لے کر اپنی زندگی کو گزار دیں گی. اس کے لیے تمام بہنیں نیت کر لیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
کوئی اعلان؟ آج کا قیام یہیں پہ ہے انشاءاللہ.